اور اگر سٹینڈ کے اوپر چراغ نہیں ہے تو سٹینڈ کا کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ میرے سامنے کیا ہے؟ مائک کس کے اوپر ہے؟ اگر مائک اتار دیں تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ میں کیا کروں گا؟ اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دوں گا. لیکن اگر مائک لگے گا تو پھر اس کی ضرورت پڑے گی. پھر اس کے اوپر مائک لگا کر ہم آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنا جلال دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے کلیسیاؤں کو قائم کیا ہے. اور جو کلیسیا، جو ایماندار اس روشنی کو، ذمہ داری کو جو خدا نے دی ہے دیانتداری سے نبھاتا ہے، خداوند یسوع مسیح اسے اس کی جگہ پر قائم رکھتے ہیں، اسے وہاں رہنے دیتے ہیں. لیکن جو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے اور پوری نہیں کرتے، یسوع مسیح نے اس کی جگہ سے ہٹا سکتا ہے. اس کے پاس اختیار ہے. اور پھر یسوع مسیح کے بارے میں وہ کہتا ہے جو آدم زاد ہے وہ کون ہے؟ ایک شخص ہے جو پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے ہے، جس کے سینے پر سونے کا سینہ بند ہے. یہ بادشاہ جو ہیں وہ پہنا کرتے تھے سونے کا سینہ بند. تو خداوند یسوع مسیح ایک بادشاہ کی حیثیت سے اپنی رعایا کے بیچ، اپنے لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں اور اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے سارے کاموں سے واقف ہیں. اس کے سر کے بال سفید ہیں. یہ اس کی بزرگی کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کتنا بزرگ ہے. جب یسوع مسیح نے یہ مکاشفہ یوحنا پر ظاہر کیا تو اس وقت ابھی آسمان پر گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ابھی یوحنا زندہ تھا. یہ پہلی صدی مسیح کی بات ہے. یسوع مسیح اتنے بزرگ نہیں ہوئے ہوں گے. 33 سال کی عمر میں تو یسوع مسیح اس دنیا کی زندگی کو ختم کر کے آسمان پہ چلے گئے. تو اتنے عرصے میں بال سفید ہو جاتے ہیں، اتنے سفید. یوحنا دیکھ کر حیران ہے، کہتا ہے میں نے جب اس کو دیکھا اس کے بال سفید. اور کیسے سفید کی؟ پہلے کہتا ہے اون کی طرح، پھر کہتا نہیں اون بھی بالکل سفید نہیں ہوتی، برف کی طرح جو پہاڑوں پر نظر آتی ہے دور سے، جب ان پر روشنی پڑتی ہے وہ اور سفید ہوتے ہیں. کہتے ہیں اتنے سفید بال. یہ یسوع مسیح کے قدیم الایام ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے بہت دفعہ اپنے شاگردوں کو بتایا، ان پر ظاہر کیا. جب یہودیوں نے کہا کہ تو ابراہیم کی بات کرتا ہے، وہ تو تجھ سے بہت پہلے ہے، تو یسوع مسیح نے کہا تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید میں مر گیا. اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا ہوتا میں ہوں، اس سے بیشتر میں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ازل سے ہے. اسی لیے وہ شروع میں کہتا ہے، مکاشفہ کی کتاب کے شروع میں کہتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں، میں شروع اور آخر ہوں. وقت یسوع مسیح سے شروع ہوتے یاد رکھیں. یسوع مسیح کا وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن یسوع مسیح سارے وقتوں کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ اس ٹائم پیریڈ سے باہر ہے. اس سے آغاز ہوتا ہے اور اسی پر اختتام ہوگا. اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے جو روشنی نکلتی ہے وہ ہمارے اندر تک سب کچھ جان سکتی ہے. جو شعائیں اس کی آنکھوں سے نکلتی ہیں، اس کی آنکھوں سے ہمارا کچھ بھی چھپ نہیں سکتا. ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، غلطیاں سب اس پر ظاہر ہوتی ہیں. اس کے پاؤں خالص پیتل کے بنے ہوئے ہیں جو بھٹی سے تپایا گیا ہے. پیتل بھی بادشاہی کی علامت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مضبوطی کی علامت ہے کہ اس کے پاؤں خالص پیتل کے. کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ہر ایک پر غالب آتا ہے. اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی. آپ نے کبھی پانی کی آواز کو سنا؟ کبھی آپ کو موقع ملا ہو سمندر پر کھڑے ہونے کا، تو جو سمندر کی لہریں ہوتی ہیں اس کا شور دل دہلانے والا ہوتا ہے. سمندر تو بہت بڑا ہوتا ہے. یہ جہاں پہ دریا میں سے نہریں نکالی جاتی ہیں، جو باندھ باندھے جاتے ہیں، وہاں اگر آپ کبھی کھڑے ہو تھوڑی دیر کے لیے تو پانی کی آواز آپ کو خوف زدہ کرتی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو
دیکھا ہے جن کو یہ فوبیا ہوتا ہے، وہ پانی کی آواز برداشت نہیں کر سکتے، وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. تو یوحنا یہ کہتا ہے کہ جب وہ جو آدم ذات بات کر رہا تھا، جب وہ بولا تو اس کی آواز زور کے پانی کی سی آواز تھی، یعنی اس کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا، اس آواز کو سمجھنا آسان نہیں تھا. پھر بھی ایک ایک بات یوحنا کو سمجھ آئی، اس نے لکھا، ان کو درج کیا. یسوع مسیح اسے بتانا چاہتے تھے. اور یاد رکھیں، خدا کی آواز کتنی ہی روبدار کیوں نہ ہو، وہ دنیا کے لیے ہے، گنہگاروں کے لیے ہے، اس کے بچوں کے لیے وہ آواز محبت سے بھری ہوئی آواز ہے، اس کے بچوں کے لیے وہ آواز شیریں آواز ہے، اور اس کے بچوں کے لیے، اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے وہ آواز ہمیشہ محبت سے بھری ہوئی آواز ہے. اس کے منہ سے تیز دھاری تلوار نکلتی ہے، یہ اس کا کلام ہے جو دو دھاری ہے، جو تیز ہے، جو دونوں طرف سے اثر رکھتی ہے. اب یہ جو کلام ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. دو دھاری تلوار سے مراد جس کے دونوں طرف دھار ہوتی ہے، جو دونوں طرف سے کاٹ سکتی ہے تلوار. خدا کا کلام بالکل دو دھاری تلوار ہے. یہ ایک طرف زندگی کا پیغام بھی دیتا ہے، محبت کا پیغام بھی دیتا ہے، لیکن یہ خدا کی عدالت کا پیغام بھی دیتا ہے. یہ ہر کسی پڑھنے والے شخص کے لیے، اگر وہ ایماندار ہے تو خوشی کا پیغام ہے، اگر وہ گنہگار ہے تو اسے یہ پیغام دیا گیا ہے، اگر توبہ نہ کرے گا، اگر یسوع مسیح کو قبول نہ کرے گا تو پھر ہمیشہ کی سزا تیرے لیے انتظار کر رہی ہے. خدا کا کلام جہاں محبت کی بات کرتا ہے وہاں عدالت کی بات بھی کرتا ہے. خدا محبت کرنے والا بھی ہے اور عدالت کرنے والا بھی ہے، اور وہ اپنی کسی خوبی کو چھوڑ نہیں سکتا. یاد رکھیں، اگر وہ کسی ایک خوبی کو بھی چھوڑ دے تو وہ خدا نہیں رہتا. اگر وہ صرف محبت کرے اور عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے تو وہ خدا نہیں، وہ کامل خدا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خدا نے کلام دیا ہے، یسوع مسیح جو بتا رہے ہیں یوحنا کو، وہ یہی ہے: اگر توبہ کرو گے، ایمان لاؤ گے، میں تمہارے ساتھ رفاقت رکھوں گا، تمہیں برکت دوں گا، تمہیں زندگی کے درخت میں سے کھانے کے لیے دوں گا، تم ہمیشہ خدا کی بادشاہی میں رہو گے. لیکن اگر ایمان نہ لاؤ گے تو پھر تباہ اور برباد کیے جاؤ گے، پھر تمہیں سزا ملے گی. اور مقدس یوحنا کہتے ہیں کہ وہ تلوار جب اس کے منہ سے نکلتی ہے، میں نے اس تلوار کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا، وہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب، جس کے اوپر نظر کرنا ناممکن ہے. آپ کبھی اس ٹائم باہر نکل کے سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون دیکھ سکتا ہے؟ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یوحنا اس کو دیکھ رہا ہے، یوحنا اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی جو روشنی ہے وہ بہت تیز ہے، جیسے آفتاب دوپہر کے وقت میں اپنی پوری آب و تاب میں چمکتا ہے. اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا. ذرا میرے ساتھ نکالیں بائبل، ملاکی کا صحیفہ، پرانے عہد نامے کی سب سے آخری کتاب ہے، حجی، زکریا اور ملاکی. ملاکی کی کتاب، اس کا 4واں باب لکھا ہے: کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا. رب الفاظ فرماتا ہے: لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانے کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے، اور تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے. رب الفاظ فرماتا ہے اگرچہ اس کا نور نہیں دیکھا جاتا، لیکن جو اس کے لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس نور کو برداشت کر سکتے ہیں، وہ اس نور میں رہ سکتے ہیں. وہ نور اور جلال ان کے لیے شفا اور خوشی اور برکت کا باعث ہے. لیکن وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ جو گنہگار ہیں، وہ جو اس سے دور ہیں، وہ اس جلال میں جل کے راکھ ہو جائیں گے. اب میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ کانسیپٹ ہے جنت اور دوزخ کے بارے میں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں پر سب وہ کیا ہوگا؟